میں آج آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کریں، اکٹھے ہو، جو مرضی کرنا چاہتے ہیں، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا۔ بے نظیر بھٹو کا کارڈ سے نام ہٹایا تو پاکستان کا ہر غیرت مند، ہر نوجوان بزرگ مائیں تجھے چیلنج کریں گی۔ السلام علیکم، پاکستان ٹونائٹ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ سندھ اور صوبے کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان کشیدگی اور محاذ آرائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کشیدگی کے بڑھنے کی ایک بڑی وجہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کیے جانے کا فیصلہ، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ کل جی ڈی اے کے ساتھ میٹنگ کے دوران گھوٹکی میں عمران خان صاحب نے یہ کنفرم کیا، یہ یقین دہانی کرائی کہ بی آئی ایس پی کا نام تبدیل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا آج گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کی طرف سے بھی اور نعیم الحق صاحب کی طرف سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی کہ جی ہاں، بی آئی ایس پی کا نام تبدیل کیا جا رہا ہے اور نیا نام زیر غور ہے کہ کیا نیا نام رکھنا ہے اس پروگرام کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو اس تنازع کی دوسری بڑی اور اہم وجہ ہے وہ ہے 18ویں ترمیم پر پیپلز پارٹی کئی عرصے سے خدشات اور تحفظات کا اظہار کر رہی تھی، اور کل خان صاحب نے ملک کے دیوالیہ اور معاشی بحران کا شکار ہونے کی بڑی وجہ 18ویں ترمیم کو قرار دے دیا کہ 18ویں ترمیم میں وسائل کی تقسیم منصفانہ طور پر نہیں ہو رہی، صوبوں کو زیادہ شیئر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے حکومت معاشی بحران کا شکار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کو وفاقی کابینہ میں شامل کیا جانا بھی پیپلز پارٹی کی ناراضگی کی ایک بڑی وجہ ہے، اور مدر آف آل کنٹینشن جو ہے وہ ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف احتساب کے عمل میں تیزی آنا۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں نہ صرف پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان کشیدگی اور محاذ آرائی بڑھ رہی ہے، بلکہ اب یہ حالات سندھ اور وفاق کے درمیان کشیدگی اور محاذ آرائی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ حالات آنے والے دنوں میں کیا بننے جا رہے ہیں، اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب مشیر اطلاعات سندھ ہیں، اور صداقت علی عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ سب سے پہلے مرتضیٰ صاحب آپ بتائیے گا کہ جو بات ہو رہی ہے 18ویں ترمیم کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاملہ ایڈ ہوا ہے اس تنازع کے اندر وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کیا جانا۔ تو کل ہم نے دیکھا گھوٹکی کے اجلاس میں یہ بات سامنے آئی، کیا کہیں گے؟ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نام تو حکومت تبدیل کرنے جا رہی ہے، کیا کرے گی پیپلز پارٹی؟ گو کہ یہ قانونی اس میں انہیں ایک رستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر صاحب، میں سمجھتا ہوں یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایشو کل گھوٹکی سے کراپ اپ ہوا ہے، اس کے دو ایسپیکٹس ہیں، ایک قانونی ہے اور ایک اخلاقی۔ پہلے قانونی ایسپیکٹ پہ میں ذکر کر دوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کسی نے الفاظ کا چناؤ کر کے طے نہیں کیا تھا، اس کے اوپر قانون سازی کی گئی تھی، اور 2010 کے اندر قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ قانون پاس کرایا گیا تھا۔ اس قانون کے اندر جگہ جگہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ذکر ہے۔ اس قانون کا نام بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایکٹ آف 2010 ہے۔ تو یہ کسی بھی شخص کا کہہ دینا کہ لو جی نام تبدیل ہو گیا، میں سمجھتا ہوں یہ آمرانہ سوچ ہے، یہ بادشاہ جیسی سوچ ہے، یہ کسی پارلیمانی لیڈر کی یا پارلیمانی طرز سیاست کی سوچ نہیں ہے۔ اتنی آسانی سے یہ قانون سازی ہو نہیں سکتی، اور میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ پارلیمان کے لیے فیصلے نہیں کریں گے، پارلیمان ایک خود مختار ادارہ ہوتا ہے۔ عارضی طور پر آرڈیننس کا ایک آپشن تو حکومت کے پاس موجود ہے، 3 ماہ کے لیے آرڈیننس کے ذریعے نام تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ماضی میں خان صاحب کے بہت سارے بیانات موجود ہیں جس کے اندر وہ خود آرڈیننس سسٹم کو کرٹیسائز کرتے تھے، تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ کیا رواج ہے کہ پارلیمان کے ہوتے ہوئے صدارتی آرڈیننس کو آنا چاہیے۔ خیر، آرڈیننس لا کے بھی کوشش کر کے دیکھ لیں، اس کا بھرپور طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی مقابلہ کرے گی۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں اخلاقی بھی اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ سمر صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یا ہمارے لیے ایک قابل احترام شخصیت نہیں تھیں، وہ پاکستان کی بھی سر کا تاج تھی اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی پہچان تھی۔ میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کی ریاست، پاکستان کے پارلیمان نے کچھ سوچ سمجھ کے بعد کوئی قانون سازی کی جس کے اندر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ریکگنائز کیا گیا، ان کی خدمات کو ریکگنائز کیا، جو انہوں نے خواتین کے ایشو یا فار امپاورنگ ویمن ان کے کارنامے تھے اس کو ریکگنائز کیا گیا، اور جس کو پچھلے 9 سال میں دنیا بھر نے ریکگنائز کیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بہترین ماڈل منصوبہ ہے، جس کو آج بھی میں سمجھتا ہوں جو گھوٹکی کے اندر کل تقریب تھی اس
اس کے اندر بھی جو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے وہ پروگرام کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے تھے, وہ بی بی صاحبہ کے نام کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی نے سٹارٹ کیا تھا, جس کو مستقبل میں میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے, شاہد خاقان عباسی نے کنٹینیو کیا. ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو کہ دنیا بھر کے اندر پاکستان کے لیے ایک باعث فخر شخصیت ہے. میں سمجھتا ہوں اخلاقی اعتبار سے بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے 8 ماہ میں ادارے بنائے تو نہیں ہیں, اور جو ادارے بن چکے ہیں اب ان کو خراب کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. بہرحال جو ایک پروگرام تھا, جو اس کی روح تھی, وہ تو جاری رہے گا. صرف نام تبدیل کیے جانے کی بات ہے جس پہ پیپلز پارٹی کا جو اعتراض ہے وہ یقینی طور پر جائز بھی ہوگا. لیکن اب کریں گے کیا؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے, کرنے نہیں دیں گے, تو آپ کیا کریں گے, کیسے روکیں گے انہیں؟ دیکھیے سمر صاحب, میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو قانون سازی کا اتنا علم شاید نہیں ہے. جب ہی انہوں نے زبانی اعتبار سے کہہ دیا تھا کہ بس ہو گیا جی, اس کو ان کو ٹیبل کرنا پڑے گا قومی اسمبلی میں. قومی اسمبلی میں بڑی تھن میجورٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اور سینٹ کے اندر تو ان کے پاس میجورٹی ہے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں قانونی اعتبار سے ان کو پارلیمان کے اندر اس قانون سازی کرنے میں بڑی میجر دقت کا سامنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کسی بھی حکومت کے لیے اگر اس کا گورنمنٹ سپانسرڈ بل ریجیکٹ ہو جاتا ہے, لیجسلیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بڑا لیک آف کانفیڈنس شو کرتا ہے اس گورنمنٹ کے اوپر بھی. تو میں سمجھتا ہوں ان ریٹروسپیکٹ یہ حکومت پھر سوچے گی کہ آیا اس طرح کی لیجسلیشن پر موو ان کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بیٹر سینس ول پریویل, اور یہ لیجسلیشن کا جو بھی ان کا مقصد تھا یہ خود ہی سے پیچھے ہٹ جائیں گے, اس پہ یو ٹرن لے لیں گے. صداقت بھائی صاحب, موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی. صداقت بھائی صاحب, کیا وجہ ہے, کیوں آپ کو یہ نام تبدیل کرنا پڑ رہا ہے؟ خان صاحب تو کہتے ہیں ہم نئے پروگرام شروع کریں گے, غربت کے خاتمے کے لیے نئے پروجیکٹس لے کے آئیں گے. یہ تو پرانے پروجیکٹس کے نام تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. جو پرانے پروجیکٹس چل رہے ہیں سکسیسفلی, انہیں متنازع بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا وجہ ہے, کیوں یہ نام تبدیل کیا جا رہا ہے, یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ کو؟ سمجھ صاحب بہت شکریہ. سمجھ صاحب یہ بات کسی نام کے رکھنے پہ یا نام کے بدلنے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ چار چیزیں سرکار کا پیسہ لگ رہا تھا اور وہ مس ڈائریکٹڈ قسم کی, ان میں کوئی ایسی کوآرڈینیٹڈ کوئی پروگرام نہیں تھا. ہم چاہ رہے ہیں کہ پاورٹی ایلیویشن کا احساس جو پروگرام ہے اس میں بیت المال ہو, بینظیر انکم سپورٹ اسکیم ہو, اس کے علاوہ زکوٰۃ عشر ہو, اور اس کے علاوہ ہمارا جو پاورٹی ایلیویشن کا ڈپارٹمنٹ ہے ان سب میں کوآرڈینیشن ہو. یہ نہ ہو کہ ایک گھر کو پیسہ 3 دفعہ جائے اور اگلے 3 گھر اس کے بغیر رہیں. لہٰذا ہم ایک نیا سروے کر کے اس کو ایک ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے جو ایک معاشی پالیسیاں رکھی جن کے باعث آج 10 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, جن کو 2 ٹائم کا کھانا نصیب نہیں ہو رہا, ان کے مسئلے, حالانکہ یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے پروگرام تھے روٹی کپڑا اور مکان, لیکن ان لوگوں نے روٹی کپڑے مکان کا بندوبست صرف ایک مراعات یافتہ طبقے کے لیے کیا, اور پاکستان میں غربت کا اتنا بڑا طوفان آ گیا کہ آج 10 کروڑ سے لوگ زیادہ غریب ہیں. ہم ان غریبوں کو اٹھانے کے لیے ان سارے پروگراموں کو ری ویمپ کر رہے ہیں. ویسے بھی پرنسپلی اسپیکنگ یہ شہباز شریف پارک, یہ نواز شریف پارک, یہ ضیاء الحق روڈ, یہ چیزیں جو ہے یہ ان کو سیاسی نہیں ہونا چاہیے. یہ تمام غریبوں کے لیے, یہ تمام لوگوں کے لیے ہونے چاہیے. اوپن تو تمام لوگوں کے لیے ہی ہوتے ہیں, اس میں نام کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ منصوبہ صرف خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اس پارٹی سے منسلک ہوں. یہ تو سب کے لیے ہوتا ہے, صرف نام کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں نا, ہم کوئی بھی عمران خان فنڈ یا عمران خان چیز نہیں کی, بیکاز یہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے. کوئی اگر چیریٹی اپنے نام سے کرتا ہے تو وہ ضرور کرے. تو بہرحال یہ نام کی بجائے ہمارا فوکس کام پہ ہے کہ اس کے کام کی سکوپ زیادہ کرنی ہے. ایک اس کا جو فنڈ تھا وہ زیادہ کرنا ہے, اور اس سکوپ میں ہم کوشش کریں گے کہ معذور, بزرگ, یتیم بھی ہے, اور اس کے ساتھ بیت المال کو ملا کے ہیلتھ, ایجوکیشن اور جو پاورٹی کے دیگر ایشوز ہیں ان کو کلیکٹیولی ایڈریس کیا جائے. مرزا واب صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کلیکٹیو ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں پاورٹی ایلیویشن کا, اس کے اندر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی ضم کیا جا رہا ہے اور بہت سارے پروگرامز کو ملا کے ایک جامع پروگرام بنایا جا رہا ہے. تو اسپیسیفکلی ٹارگٹ اس پروگرام کو نہیں کیا جا رہا. میں سمجھتا ہوں سمر صاحب یہ حکومت اتنی غلط بیانی پر بلیف کرتی ہے, ان کے اندر اخلاقی جرت نہیں ہے کہ حقائق کو بیان کر سکیں. میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی جو کل کی محفل میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ منظر عام پر آ چکی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تنقید کرنے والوں نے اس نام کے اوپر تنقید کی تھی, جس کے بعد خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں اس نام کو تبدیل میں نے کر دیا.
کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اوور لیپنگ آف سروسز ہے, کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم ایک نیا پروگرام لے کر آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ آفٹر تھاٹ ہے, آپ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تھوڑی سی اخلاقی جرت ان لوگوں کے اندر ہونی چاہیے. یہ کوئی کام, مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے, یہ وہ پارٹی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے جس پارٹی نے خود ہسپتال بنایا اپنی والدہ کے نام پہ. محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی الیکٹڈ وزیر اعظم تھیں, اسلامی دنیا کی ینگسٹ خاتون وزیر اعظم تھیں. دنیا بھر کے اندر ان کے لیے سڑکیں نام کی جا رہی ہیں, یونیورسٹیز کے اندر ایک پروجیکٹ ہے نا, اس کو تو آپ گورنمنٹ کے پروجیکٹ سے کمپیئر نہیں کر سکتے مرزا وہاب صاحب. وہ تو ان کا ذاتی انیشیٹو تھا خان صاحب کا, شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے. میں بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا, بٹ پیسہ پبلک منی استعمال ہوا. خان صاحب نے اپنی وراثت کا پیسہ استعمال نہیں کیا تھا, اس کے اندر بھی سرکار پاکستان نے ان کو زمین دی تھی. پاکستان کی عوام کو یاد ہے کہ شوکت خانم ہسپتال کی زمین میاں نواز شریف نے تحفے میں دی تھی جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے خان صاحب کو. تو گزارش میری یہ ہے کہ دنیا بھر محترمہ بے نظیر بھٹو کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. وہ اپنے ادارے محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم لوگ آگے بڑھیں اور ایسے لوگوں کو ریکگنائز کریں جنہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے. اس طرح کا تضییق آمیز رویہ سیاسی بنیادوں پر اپنانا میں سمجھتا ہوں غلط چیز ہے, اور اس تحریک انصاف کی حکومت سے آپ کوئی اور چیز ایکسپیکٹ کر بھی نہیں سکتے. یہاں پہ ایک اور بڑی بڑا اہم معاملہ ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاق اور مرکز کے درمیان کشیدگی جو ہے, تنازع ہے, وہ بڑھ رہا ہے. وہ 18ویں ترمیم کا معاملہ جس پہ پیپلز پارٹی بڑے عرصے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی تھی, تشویش کا اظہار کر رہی تھی کہ شاید 18ویں ترمیم کو ریورس کرنے کا ارادہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. تو اس پہ خان صاحب کی طرف سے کل ایک بیان سامنے آیا, ذرا آپ کو سنا دیتے ہیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد سینٹر کا حالات کیا ہیں؟ 3,500 ارب جو رہ جاتا ہے اس میں سے 2,500 ارب صوبوں کو چلا گیا. ذاکر بھائی صاحب, آپ نے خان صاحب کی گفتگو سنی. پہلے پیپلز پارٹی کئی عرصے سے تحفظات کا تشویش کا اظہار کر رہی تھی 18ویں ترمیم کے ریورس کیے جانے سے متعلق. تو خان صاحب نے کہہ دیا کہ ساری خرابیوں کی وجہ جو ہے وہ 18ویں ترمیم ہے, کہ آج ہم اگر دیوالیہ ہیں, ڈیفالٹ ہو رہے ہیں, تو 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ریسورسز صحیح طرح سے تقسیم نہیں ہوئے, صوبوں کو زیادہ چلا جاتا ہے شیئر, جس کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ اسٹرگل کر رہی ہے اکنامکلی. اصل میں جی بات اس طرح ہے کہ پہلی بات تو سب سمجھ رہے ہیں کہ جب تک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آن بورڈ نہیں ہوں گے کوئی ترمیم, آئینی ترمیم تو ممکن نہیں ہے. لیکن جہاں تک کوئی ترمیم ہوئی ہے وہ ترمیم کوئی قرآنی صحیفہ نہیں ہے, اس پہ بات کرنا, اس پہ پبلک کو موٹیویٹ کرنا ہمارا حق ہے. ہم جمہوری پارٹی ہیں, ہم سندھ کے لوگوں میں جا رہے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سندھ کے لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کے حصے کے پیسے ہم بھیجتے رہے جو بجائے کہ سندھ کے غریبوں پہ لگتے. ہمارا اس پہ الزام یہ ہے کہ وہ کبھی فالودہ والوں کے ذریعے, کبھی مردوں کے اکاؤنٹوں کے ذریعے, کبھی رکشہ والوں کے ذریعے منی لانڈروں کے ملک سے باہر جاتے رہے. سندھ کے بچے بغیر خوراک کے ان کی اموات ہوتی رہی. لہذا ہم یہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کرپشن سندھ میں بہت زیادہ ہے, اس کرپشن کی وجہ سے سندھ کے لوگ غریب ہیں. عمران خان صاحب اپنا پیغام لے کے سندھ میں جا رہے ہیں اور وہاں ڈسکشن میں, کیونکہ پیپلز پارٹی ہر بات کو 18ویں ترمیم سے ریلیٹ کرتی ہے, لہٰذا 18ویں ترمیم خان صاحب نے بھی کہہ دیا نا جی, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کل سارا پارلیمنٹ اس بات پہ اگری کرتا ہے تو 18ویں ترمیم ختم بھی ہو سکتی ہے. یہ کوئی 18ویں ترمیم خدا نہ خاصا آپ کوشش کریں گے کنسنسس پیدا کرنے کی کہ چیزیں ریورس کی جائیں کچھ, لیکن نا اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کسی بات پہ اگری کر جاتی ہے تو وہ ترمیمیں اس سے پہلے بھی آئین کو قرآنی ان کو ایگری کرنے کے لیے آپ کی طرف سے انیشیٹو آپ کو لینا ہوگا نا, انہیں کنونس کرنے کے لیے, کنسنسس پیدا کرنے کے لیے. کوئی ظاہرہ کنسنسس پیدا کیے بغیر آپ اس پہ نہیں کر سکتے بات. قمر صاحب, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں جو آپ نے تعلیم کو ڈیوالو کر دیا اور ڈیوالو کرنے کے بعد کریکلم بھی صوبوں کو دے دیا, اس سے کل ہمیں پنجابی, پٹھان, سندھی, لیکن یہاں تو وسائل کی تقسیم کا معاملہ آ رہا ہے نا. ٹھیک, یہاں وسائل کی تقسیم کا معاملہ آ رہا ہے. مرزا وہاب صاحب کوئی کامنٹ آپ کا. تقسیم کے ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم کو ریویو کرنے میں کوئی برائی نہیں اگر ساری پاکستانی قیادت اس کو ریویو کرے, اس کے اور اس کو بہتر کرے. جی مرزا وہاب صاحب, تو اسی پارلیمنٹ نے کی. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ؟ جی مرزا وہاب صاحب. دیکھیں سمر صاحب, انگریزی میں پروورب ہے دا کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ. پہلے ان کے وزراء اور پارلیمانی ممبر اس طرح کی بات کرتے تھے, اب خان صاحب نے بات کرنی شروع کر دی. تو میں سمجھتا ہوں اگین اخلاقی جرت پیدا کریں. اگر کسی چیز کے خلاف ہیں آپ, اگر آپ سمجھتے ہیں وہ چیز غلط ہے تو ٹھیک ہے, پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ سٹارٹ کر لیں, بتائیے اس کے اندر کس کس پوائنٹ پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں, اس کے اندر کیا کیا خامیاں تھیں. کبھی کوئی خامی کی بات نہیں کر پائے, کوئی بتا نہیں پائے گا اس کے اندر غلطی کیا تھی, بٹ یہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم غلط ہے.
دوسرا صداقت عباسی صاحب نے جو میرے صوبے کی عوام کے بارے میں کہا ہے کہ صوبہ سندھ کی عوام غریب ہے، میں ذرا اس کا جواب دینا چاہوں گا. یہ صوبہ سندھ کی عوام غریب ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کا 70% ٹیکس جو ہے اسی صوبے سے آپ کو اکٹھا کر کے دیتی ہے. جب پاکستان میں کوئی آفت آتی ہے تو زکوٰۃ خیرات اس صوبے سے جاتی ہے. جب پاکستان کے اندر IDPs کا مسئلہ آتا ہے تو پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں کراچی میں صوبہ سندھ میں آ کے تشریف لاتے ہیں. یہ سندھ کی غریب عوام ہے جو کہ پاکستان کی 70% گیس پروڈیوس کرتی ہے، لیکن آپ یہاں پر گیس کی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. لیکن مرتضیٰ وہاب صاحب یہاں وسائل کی تقسیم کا معاملہ ہے، یہاں معاملہ وسائل کی تقسیم کا ہے، جس کی وجہ سے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بڑا شیئر جو ہے وہ صوبوں کو چلا جاتا ہے، اور صوبوں سے متعلق بھی وہ سندھ کی بات کرتے ہیں کہ سندھ کے اندر فنڈ جو ہیں وہ صحیح طرح سے نہیں لگتے، کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. اسی لیے 162 ارب روپے کا جو کراچی پیکج بھی دیا گیا ہے اس میں آپ کو بالکل باہر رکھا گیا ہے. براہ راست فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے وہاں پہ امپلیمنٹ کریں گے. فواد چودھری صاحب کل یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے سندھ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی پہ کہ وہ یہ پیسہ جو ہے کرپشن میں لگا دیں گے، کہیں ادھر ادھر ہو جائے گا، خود کر دیں گے. اس لیے ہم نے ڈائریکٹلی یہ وہاں پہ 162 بلین کا کراچی پیکج وہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں خان صاحب کی کریڈیبلٹی ہے؟ یہ تو وہ سیاسی لیڈر ہے جو یو ٹرن پہ بلیف کرتا ہے 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، ٹیکس کمپوننٹ آئل پرائسز میں، گیس پرائسز کے اندر 50% ہوتا ہے، میں سب کو ختم کر دوں گا. کیا ہوا؟ ایک کمٹمنٹ پوری کی، ہر چیز میں انہوں نے یو ٹرن لیا. گزارش میری یہ ہے، یہ کہتے ہیں 162 ارب روپے یہ کراچی میں لگانا چاہتے ہیں، اسی دن 2 گھنٹے بعد گھوٹکی میں کہتے ہیں کہ سرکار پاکستان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے پیسے خرچ کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں یو ٹرن خان صاحب نے 2 گھنٹے میں لے لیا کہ کراچی تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں 162 ارب روپے دوں گا، لیکن جب گھوٹکی تشریف لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ موجود نہیں ہے. یہ جو بار بار الزام لگتا ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر پیسوں کی خرد برد ہوئی ہے، سمر صاحب میں جواب دے دوں. NICVT ہسپتال 8 سینٹرز ہم نے صوبہ سندھ میں قائم کیے، سارے پاکستان سے لوگوں کا فری علاج ہوتا ہے. گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس، لیور ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ، آئی ٹرانسپلانٹ سارے پاکستانیوں کو ہے فری آف کاسٹ. آج بھی سندھ حکومت جو ہے سارے پاکستانیوں کا فری آف کاسٹ علاج کرتی ہے. پنجاب میں، بلوچستان میں، KP میں یہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے. بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب آپ کا، اور صداقت علی باشی صاحب آپ کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین یہاں ایک بریک شامل کریں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ڈیل یا ڈھیل سے متعلق جو چہمگوئیاں چل رہی ہیں اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور سیاسی حالات آنے والے دنوں میں کیا بننے جا رہے ہیں. باتوں کی چھوٹے سے بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور اب بات ہو جائے ڈیل یا ڈھیل سے متعلق جو چہمگوئیاں ہیں، اس معاملے کی اصل حقیقت کیا ہے. میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو ایک ہی دن قانونی طور پر ریلیف ملنا، گوکہ یہ پیورلی ایک عدالتی فیصلے تھے اور ظاہر ہے یہ عدالتوں کی طرف سے فیصلے کیے گئے ہیں. شہباز شریف صاحب کا نام ECL سے نکالا گیا ہے تو یہ عدالت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے، اور نواز شریف صاحب کو جو 6 ہفتے کے لیے ضمانت پہ رہائی ملی ہے آن میڈیکل گراؤنڈز، تو یہ بھی ایک عدالت کا فیصلہ ہے. تو آخر ان فیصلوں کو مختلف جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی حلقوں میں ڈیل یا ڈھیل سے جوڑا جا رہا ہے، یہ کیوں جوڑا جا رہا ہے اس معاملے کو؟ کیونکہ یہ تو پیورلی ایک عدالتی ریلیف تھا. عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب. عامر عباس صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سر یہ جو معاملہ ہے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کا، اب آپ نے سنا ہوگا بلاول بھٹو زرداری کو کہ وہ تانا دے رہے تھے عمران خان صاحب کو NRO دیے جانے کا. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ تو کہتے تھے NRO نہیں دوں گا، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا نام ECL سے نکل گیا ہے، نواز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے. یہ تو پیورلی عدالتی فیصلے ہیں، کیا ان کو ڈیل یا ڈھیل سے جوڑا جانا جائز ہے؟ سمر، اس بات کا یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اس کو ہم نے 2 پہلوؤں سے دیکھنا ہے، ایک سیاسی اور ملکی پہلو سے اور ایک قانونی پہلو سے. اب عمران خان جو کہتے ہیں کہ کوئی NRO نہیں دوں گا یا کوئی ایسی اس قسم کی کوئی پلی، آپ ماں سوائے پلی بارگین کے اس ملک سے نہیں جا سکتے، وہ کیوں کہہ رہے ہیں اس کو تھوڑا سی سمجھنے کی بات ہے. عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جب حکومت میں آتی ہے اور جب وہ الیکشن لڑی تو وہ اس ایک پیوٹل ان کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اس ملک سے، کرپشن کی روک تھام ہوئے گی، ملک سے لوٹا ہوا پیسہ باہر سے لایا جائے گا، اور وہ کہتے تھے میں نہیں چھوڑوں گا ان کو اور میں ان سے نکلواؤں گا. اب کچھ سچویشن ایسی بن رہی کہ جب میاں صاحب کی ضمانت ہو گئی، پہلے ایون فیلڈ میں ہو گئی، تو پبلک ایک پرسیپشن ڈیولپ ہونا شروع ہوا، کیونکہ وہ
चीफ एग्जीक्यूटिव होने के साथ साथ इस मुल्क के, इस पार्टी के जो जीत के आई है उसके एक पॉलिटिकल सरबराह भी हैं। तो लोगों में एक एहसास शुरू हुआ कि शायद ये बड़े लोगों ने अल्टीमेटली अदालतों से उनको सज़ा नहीं होगी, ये मुल्क छोड़ के फिर चले जाएंगे, ये फिर बाहर जाके मज़े करेंगे और कोई रिकवरीज नहीं होगी। अब इस परसेप्शन को डाइल्यूट करने के लिए, इस परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए ऑब्वियसली उन्होंने अवाम को, वो इस मुल्क के ना सिर्फ पीटीआई के सरबराह हैं, वो तमाम मुल्क के हैं, तो उन्होंने ये मैसेज लाउड एंड क्लियर दिया कि कोई एनआरओ नहीं होगा इस मुल्क से। अगर कोई रिलीफ, अगर कोई शख्स जाएगा तो वो जो इस मुल्क में एक कानूनी प्रोसेस है, कानून इस बात की मियाँ साहब को या किसी भी मुजरिम को जो कॉन्विक्ट हो इस चीज़ की इजाज़त देता है, या इवन मुलजिम हो, उसके केसेस चल रहे हों, कि वो प्ली बारगेन की ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके नतीजे में उनकी जो सज़ा होती है, जो वो बिहाइंड द बार्स होते हैं, जो जेल का पीरियड है वो तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उनकी कन्विक्शन नाअहली वो बरकरार रहती है। तो उन्होंने कहा कि ये वो वाहिद रास्ता है कि जिसके ज़रिए इस मुल्क से कोई मुजरिम बैरून मुल्क जा सकता है। और इसके साथ साथ एक और मैसेज दिया जा रहा है, वो ये दिया जा रहा है कि अगर अब ये बड़ा एक इसको बड़ा टची सब्जेक्ट है, और पाकिस्तान के बीइंग ए पाकिस्तानी ये हमारी ड्यूटी है कि इस मुल्क में जो पब्लिक सपोर्ट है ना इस वक्त, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हो या इस मुल्क के अदारे बाशमूल इस्टेब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये सब इस मुल्क के अवाम इनके पीछे खड़े हैं, और यही वजह है कि वो परफॉर्म भी कर रहे हैं और वो रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। आपने हालिया देखा कि जो हमारी बॉर्डर्स की सिचुएशन थी उसमें तमाम अवाम ने दिया। मुझे 2 सेकंड दीजिएगा। तो इस चीज को कवर करने के लिए उन्होंने मैसेज दिया कि अवाम जोन सी है, मैं जोन सा हूं, मेरे साथ पब्लिक सपोर्ट है, मैं कोई एनआरओ नहीं दे रहा, कोई डील नहीं दे रहा, लेकिन अगर अदालतों ने इन्हें किसी किस्म का रिलीफ किताबों से हट के, कानून से हट के दिया, या इवन इस्टेब्लिशमेंट अगर किसी किस्म की कोई डील करती है तो वो फिर ना अवाम को कबूल होगी, और इसका नतीजा क्या होगा कि शायद इमरान खान की हद तक तो पब्लिक सपोर्ट रहेगी, लेकिन उन अदारों की हद तक उस पब्लिक सपोर्ट में बहुत कमी आएगी। मेरा सवाल राजा आमिर अब्बास साहब ये है कि ये तो प्योरली अदालत की तरफ से कानूनी दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए एक अदालती रिलीफ दिया गया है दोनों शरीफ बरादरान को, तो इसे फिर डील से जोड़ना तो ज्यादती नहीं है? देखिए, अवाम ये देखती है अपने माजी को भी कि इस मुल्क में इस किस्म की चीज़ें हुई। मियाँ साहब इससे पहले भी नैब के मुल्जिम थे, लेकिन अदालतों से पूछे बगैर उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी गई। तो अब जब रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, प्ली बारगेन ना अदालत दे सकती है ना नैब देगी। प्ली बारगेन की जो ऑप्शन है इस वक्त मियाँ साहब के पास, वो ये है कि वो खुद फ्रंट फुट पे आएंगे, एक दरखास्त देंगे कि ठीक है मैं कन्फेस करता हूं, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, तो उसके इवज मेरी जो जेल की सजा है वो खत्म करें। वो ना इमरान खान साहब दे सकेंगे प्ली बारगेन, ना नैब दे सकेगी, ना कोर्ट्स। जब मियाँ साहब ये अपनी एप्लीकेशन देंगे तो फिर चेयरमैन नैब को यह इख्तियार हासिल है कि उनसे नेगोशिएट करे कि जी आपके खिलाफ इतना एम्बेजल्ड, इतना लूटेड प्लैंडेड अमाउंट का केस अदालतों से साबित हो चुका है, आप ये पैसा वापस दीजिए। और फिर वो जो चेयरमैन इजाजत देंगे वो दोबारा उसी कोर्ट में जाएगा जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो उसकी अप्रूवल देगा, तब जाके ये प्ली बारगेन हो सकती है। अदरवाइज कोई और मुमकिन रास्ता नहीं है कि वो कोई खुफिया तरीके से वो पैसे दे दें कि वो कोई अंडर हैंड डील होगी। ये दुनिया में जब भी अंडर हैंड डील्स होती हैं ना कानून उसकी इजाजत देता है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि उस मुल्क के अदारों पे फिर क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं और सिस्टम आगे नहीं बढ़ पाता। चीज थी जिस पे मैं क्लैरिटी चाह रहा था कि बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं गॉसिप्स जो होती हैं पॉलिटिकल सर्कल्स में, सहाफती सर्कल्स में, उसमें ये बात बहुत ज़्यादा हो रही थी कि शायद कोई अंडर हैंड कोई डील होने जा रही है, ये पैसा दे देंगे प्ली बारगेन की तहत और केसेस से जान छूट जाएगी। लेकिन अभी आपने बड़ा एक अच्छा किया कि वाजे कर दिया कि ये नहीं कर सकते आप खुफिया तौर पर, बल्कि एक पूरा प्रोसीजर है जिसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। Exactly. गवर्नमेंट बड़े अरसे से ऑफर दे रही है। कल भी खान साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ बरदरान और जरदारी साहब के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचने का, मासवाए इसके कि वो लूटा हुआ पैसा वापस कर दें। फवाद चौधरी साहब कई मरतबा कह चुके हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि प्ली बारगेन का कानून मौजूद है, आप पैसा वापस करें और जहां मर्जी चले जाएं आप, यहाँ तक बात हो रही है।
لیکن ظاہر ہے ایسا اگر کرتی ہیں زرداری صاحب کرتے ہیں یا نون لیگ کرتے ہیں سربراہ کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب، یہ تو پھر اپنے آپ کو مجرم تصور کرنا ہوگا، ایک طرح کا ایڈمیشن ہوگا کہ ہاں میں مجرم ہوں، میں نے پلی بارگین کی ہے. یہ تو پھر پولیٹیکل سوسائڈ ہوگی. دیکھیے پاسبل لگ نہیں رہا کہ ایسا ہو. دیکھیے اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک اور پیرائی میں کہ میاں نواز شریف کی پولیٹیکل سوسائڈ یعنی کہ وہ سیاست نہیں کر پائیں گے. میاں نواز شریف آلریڈی ڈسکوالیفائڈ ہیں فرام پولیٹکس، وہ کسی قسم کی سیاست نہیں کر سکتے. میاں صاحب تاحیات نا اہلی کا سپریم کورٹ نے انہیں صادق اور امین کے والے کیس میں ڈکلیئر کر دیا ہے، تو انہیں یہ کہ جی وہ 10 سال کے لیے نااہل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اب نمبر 2 دیکھیے ان کے لائرز بھی ان کی ایک ٹیم ہے، وہ ان کو اگر یہ بتائے گی کہ میاں صاحب اگر ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ ہماری اپیل ریجیکٹ کر دیتی ہے اور ہم پلی بارگین بھی نہیں کرتے تو پھر سمر ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ 10 سال جیل کی سزا ہے اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو میاں نواز شریف صاحب ایک سیاستدان کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی سیاست کر لی ہے، اب میں نے اپنی بقایا زندگی کیا جیل میں ہی گزارنی ہے، کیا پیسہ اسی لیے میں نے یہ بنایا ہے یا جو کچھ بھی ہے. تو یہ ان کی ایک ذاتی کنسیڈریشن ہوگی اور ایک ذاتی ڈیسیژن ہوگا. ممکنہ طور پر ان کی ایون پارٹی کو بھی نہ پتا ہو کہ وہ کیا ڈیسیژن لیتے ہیں اور وہ ان کے درمیان نیب کے درمیان یہ ایک فیصلہ ہوگا اگر ہوا تو. ادروائز ایک بات میں دوبارہ سے ریٹریٹ کروں گا، یہ تو اوپن ہو جائے گی بات، پھر اوپن ہوگی لیکن زندگی تو ان کی ہے. دیکھیے اگر انڈر ہینڈ بھی ہوتی ہے تو کسی نہ کسی سٹیج پہ اوپن ہو جاتی ہے. آپ کے علم میں ہوگا پہلے چھپایا گیا تھا 2001 میں پھر اوپن ہو گیا. تو اب یہ فیصلہ انہوں نے ان کی فیملی نے اپنے تعین کرنا ہے کہ جی ہم نے کون سا راستہ دیکھنا ہے. انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جب میں پولیٹیکلی اندر گیا، میں لاہور آیا تو میرے پیچھے کتنے لوگ کھڑے تھے، کیا ہوا. تو دس ڈیسیژن از ٹو کم فرام میاں نواز شریف اینڈ فیملی، اور زرداری صاحب اور ان کی فیملی اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کیونکہ انہیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اب یہ وہ والا سسٹم نہیں کہ ایک طرف میاں صاحب کی گورنمنٹ ہوتی تھی، ایک طرف پیپلز پارٹی کی ہوتی تھی. تو ہم آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت ایک دوسرے کو ہم اتنا زیادہ دیوار کے ساتھ نہیں لگاتے تھے، لیکن گورنمنٹ کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو نیب نے کرنا ہے یا عدالتوں نے کرنا ہے. اب انہیں دیکھیے نیب اور عدالتوں پہ بھی گورنمنٹ جو حکومت ہوتی ہے ان کو ساتھ لے کے ان کو لے کے چلتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ ججز کو فون بھی کرتے رہے، لیکن میں نے جیسے شروع میں بات کی کہ اب عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پبلک ہے. تو پبلک کا اگر یہ ڈی مورلائز ہوگی تو اس کا نقصان یقین کیجئے عمران خان سے زیادہ دوبارہ اداروں پہ ہوگا، سپریم کورٹ پہ ہوگا، اسٹیبلشمنٹ پہ ہوگا کہ انہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی. یہ جو عمران خان بار بار کہتے ہیں نا، یہ میسج عوام کے لیے بھی ہوتا ہے اور ایون میں بڑے بلنٹلی کہتا ہوں کہ کچھ اگر کوئی ایسی فورسز ہیں تو ان کے لیے بھی ہوتا ہے کہ نقصان الٹیمیٹلی. اور ہم جس جیو پولیٹیکل سٹیٹ سے جا رہے ہیں جو ہم 5th جنریشن وارفیئر کر رہے ہیں، تو اگر پبلک سپورٹ لوز کر جاتے ہیں تو یقین کیجئے کہ اس ملک میں پھر بہت بڑے بڑے ایشوز آلریڈی ہیں. تو یہ ان کو کیٹلسٹ کے طور پہ کام کرے گا اور ہم ایک بہت برے راستے کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ میرے بات صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں. یقینی طور پر جو ایک ڈیل یا ڈھیل سے متعلق جو چاہے مگوئیاں چل رہی تھیں اس کی ایک ممکنہ شکل جس کا بہت زیادہ جس پر زور حکومتی وزراء اور خود خان صاحب نے بھی دیا کہ پلی بارگین کے قانون کے تحت ویسا پیسہ والنٹری واپس کریں اور جہاں مرضی چلے جائیں. لیکن اگر ایسا آپشن کوئی نون لیگ کی طرف سے یا زرداری صاحب کی طرف سے اختیار کیا بھی جاتا ہے تو پھر یہ خفیہ طور پر نہیں ہو سکے گا، یہ پھر اوپنلی ہوگا. اور اگر اوپنلی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ سیدھا سیدھا پولیٹیکل سوسائڈ کے مترادف ہوگا. پروگرام میں یہاں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور اب بات ہو جائے سیاسی منظر نامے کی کہ سیاسی افق پر آنے والے دنوں میں کیا تبدیلیاں، بڑی تبدیلیاں، بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. کیونکہ ایک طرف سندھ حکومت بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت میں جو پاکستان تحریک انصافی گورنمنٹ ہے، ایک ہمیں کشیدگی دکھائی دے رہی ہے. اور نون لیگ جو ہے وہ جب سے میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو قانونی ریلیف ملا ہے اس کے بعد خاموش، قدرے خاموش دکھائی دے رہی ہے. اس سے پہلے بھی خاموش تھی لیکن اب ذرا زیادہ خاموشی دکھائی دے رہی ہے. تو آنے والے دنوں میں کیا ممکنہ سیاسی منظر نامہ بننے جا رہا ہے؟ عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انصافی اور تجزیہ کار ہیں. عارف نظامی صاحب،
ایک تو جو تازہ ترین ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ اور وفاق کے درمیان جو ایک ہم کشیدگی دیکھ رہے ہیں BISP کے نام کی تبدیلی کے معاملے پر، 18ویں ترمیم کے معاملے پر، بریگیڈیئر ٹیڈ اعجاز شاہ کو وفاقی وزیر بنائے جانے کے معاملے پر، اور ظاہر ہے سب سے بڑھ کر جو کیسز ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف جو احتساب کا عمل تیز ہوا ہے، اس وجہ سے کشیدگی اب دیکھ رہے ہیں کچھ زیادہ بڑی ہے حالیہ دنوں میں. تو یہ کشیدگی آپ کو کہاں تک جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں جی، میں نے 80 اور 90 کے شروع میں اور 80 کے آخر میں جو پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان محاذر آئی تھی، اس وقت تو میاں نواز شریف پنجاب میں چیف منسٹر تھے، اور بالکل جس طرح کہ اب عمران خان صاحب کراچی گئے اور کراچی کی انہوں نے ڈیولپمنٹ پہ ایک نیا پروجیکٹ بنایا، کراچی کے پیسے بھی دے کے آئے، لیکن جو میجر اسٹیک ہولڈر تھا چیف منسٹر آف پنجاب اور سندھ، ان کو بلایا نہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر رہے ہیں کہ محاذرائی. لیکن آج کل محاذرائی جیسے آپ نے خود فرمایا تو زیادہ پیپلز پارٹی اور حکمران جماعت کے درمیان ہے، لیکن اگر PMLN کی طرف سے خاموشی ہے تو دوسری طرف سے تو تابڑ توڑ حملے جاری ہیں. یہ 18ویں ترمیم جو ہے ہو یا اور دیگر معاملات ہوں، فوجی عدالتیں ہوں یا نیشنل ایکشن پلان ہو، یہ ساری چیزیں یا کچھ ایسے آئینی عہدے ہیں جیسے ECP کے وہ ہوں، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی تال میل ہو، کوئی باہمی تعاون ہو. یہ اس قسم کی صورتحال میں کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ خاص طور پہ ایک ایسی حکومت ہو جس کے پاس، جس طرح تھا نا کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس ایک ایبسولوٹ میجورٹی تھی، وہ بھی نہ ہو، تو کس طرح گاڑی چلے گی آگے؟ لیکن اس بات کا ادراک تو یقیناً خان صاحب کو بھی ہوگا کہ ان کے بعد جو پیپلز پارٹی بھی تانا دیتے رہی، بلاول بھٹو زرداری اپنے ٹرین مارچ کے دوران مسلسل خان صاحب کو یہی تانا دیتے رہے کہ 6 ووٹوں پر قائم آپ کی حکومت ہے. ابھی تو ہم نے صرف یہ مارچ کیا ہے لاڑکانہ کی طرف، ہم کوئی لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں لیکن فی الحال ہم نہیں کرنے جا رہے. تو کوئی تحریک ممکنہ طور پر آپ آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، یا نون لیگ بھی اس میں ان کا ساتھ دے سکتی ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ کہہ دیا کہ وہ 2000 روپے پر پرسن دے کے بندے لے کے آئے تھے. یہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال رکھا ہے. ایک ہے پیپلز پارٹی کی اندرون سندھ میں، اگر کہ وہ محدود ہو کے رہ گئی ہے سندھ میں، عمران خان صاحب اس پہ شفقون مارنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ وہاں جا کے یہ کہہ دیں کہ جی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ ختم کر دوں گا، GDA کے کہنے پہ اس کا نام بدل دوں گا. بھائی یہ بے نظیر جو ہے وہ ایک سندھ میں ایک قابل احترام شخصیت ہے. میرا نہیں خیال کہ انہیں یہ حکمت عملی جو ہے وہ سوٹ کرے گی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ادراک ہوگا. اگر ہے تو اس کے کوئی کیا کہنا چاہیے، ابھی تک کوئی مجھے تو کم از کم ان کے وزراء کے ٹون سے سوائے شاہ محمود قریشی جو ذرا بیرشت بات کرتے ہیں، ایسا مجھے کوئی لگتا نہیں ہے کوئی شائبہ کہ کوئی احساس ہے. وہ سمجھتے ہی ہیں دراصل کہ انہیں ان کے اور جو فوجی قیادت ہے ان کے تال میل اور تعلقات بہت اچھے ہیں، اور دوسرے جیسے آپ نے خود کہا کہ PMLN جو ہے ابھی بالکل بیٹھی ہوئی ہے، تو اس لیے پیپلز پارٹی اکیلی کچھ نہیں کر سکتی. وہاں سندھ کی حد تک کر لے، پنجاب میں نہیں کر سکتی. لیکن وہ بڑا خطرناک کھیل ہے کہ اگر پیپلز پارٹی بھی کل کو سندھ کاٹ کھیلنا شروع کر دے تو. نظامی صاحب، اب ظاہر ہے پالیسی تو تقریباً وہی اڈاپٹ کر لی ہے جو مشورے چودھری نثار علی خان دیا کرتے تھے. لگ رہا ہے آپ کو چونکہ چودھری نثار علی خان بھی بالکل پولیٹیکلی آئسولیٹ ہو کے بیٹھے ہیں، ارریلیونٹ ہوئے بیٹھے ہیں، انہیں بھی ضرورت ہے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ دوبارہ سے وہ آئے اور مین سٹریم میں آئے. ممکنہ طور پہ سیاسی اب تجربے کی بنیاد پہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہو جائے گا پیچ اپ دوبارہ؟ ایسی کوئی مجھے معلومات ملی ہے کہ کوششیں تو ہو رہی ہیں، کوششیں تو ہو رہی ہیں. اور چودھری نثار علی خان ایک قسم کے بگڑے ہوئے بچے تھے اور وہ اکثر ٹوٹ جایا کرتے تھے. ان کی شہباز شریف ان کے یار غار ہیں، تو ان کی واپسی ہو سکتی ہے. لیکن وہ اصل میں جو انہوں نے میاں نواز شریف کی بیٹی کو اٹیک کیا نا، وہ شاید میاں نواز شریف صاحب کے لیے ٹو مچ تھا. تو میاں نواز شریف جو ہے ان لائک بے نظیر اور پیپلز پارٹی، ان کے خانے میں جو معافی کا خانہ بالکل
بالکل کوئی نہیں ہے ان کے. تو اس لحاظ سے مجھے لگتا نہیں کہ وہ نثار علی خان کو دوبارہ پوزیشن دیں گے جو پہلے تھی, اور وہ نثار علی خان کے لیے پولیٹیکل آئسولیشن ہے, کیونکہ پی ٹی آئی میں بھی وہ کوئی ان کے لیے اسپیس نہیں ہے. انتظامی صاحب, اگر ہم پنجاب کی بات کریں, ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے, جیسے ہم نے بات کی پنجاب میں گورننس کی. پنجاب کے اندر بزدار صاحب کی گورننس پر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں, اور یہ پریشر بھی خان صاحب پہ انٹرنلی بھی بڑھ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی ایسا وزیر اعلیٰ لایا جائے جو کہ ڈیلیور کرے. شہباز شریف صاحب جتنے ایک ان کا دور جو رہا ہے, ایک وہ چام تو تھا, ایک ہم دیکھتے تھے کہ شور شرابہ اور ایک ایکٹیویٹی نظر آتی تھی سی ایم آفس کی طرف سے, اب وہ نظر نہیں آ رہی. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کوئی تبدیلی کی طرف بات جا سکتی ہے؟ کچھ اس طرح کی اطلاعات تو آ رہی تھی کہ شاید اب خان صاحب کنسیڈر کر رہے ہیں پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنے کا. آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں ایسی؟ ہاں, یہ کچھ نہ کچھ موو چلی تھی, لیکن لگتا ہے کہ فی الحال ان کو وقت دے دیا گیا ہے, اور وہ اب کوشش بھی کر رہے ہیں بزدار صاحب. لیکن بات یہ ہے کہ وہ بزدار صاحب جو ہیں بہت ہی ایک ٹیمپرامنٹلی ایک انتہائی مرن شخصیت ہے, لیکن اس کو ان کو فارغ کرنے میں بھی بڑے معاملات ہیں. مثلا یہ کہ چودھری پرویز الہی ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آئندہ اگر آپ نے کوئی کوشش کی تو میں کوalition چھوڑ دوں گا. اس کی وجہ تو ظاہر ہے ایک بڑی واضح ہے نظامی صاحب کے, پرویز الہی صاحب کے سامنے جب ایک کمزور وزیر اعلیٰ ہے تو وہ بھی فیصلوں کے اندر کافی زیادہ ہمیں ڈومیننٹ دکھائی دے رہے ہیں. ان کی بات مانی جا رہی ہے, بیوروکریسی کے اوپر ان کا اثر رسوخ ہے. کوئی طاقتور آ گیا تو شاید وہ ان کی بات نہیں مانے گا. وہ سمجھ لیں کہ ایسا جو وزیر اعلیٰ ہے ان کو سوٹ کرتا ہے. یس, تو اس لیے یہ نظام فی الحال تو چلتا رہے گا. بنیادی کمزوری یہ ہے کہ ایک انتہائی معمولی لوگ حاصل ہے پی ٹی آئی کو یہاں. اس وجہ سے جو جملہ کمزوری ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے نا جی. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا جناب عارف نظامی صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا تجزیہ آپ نے دیا سیاسی صورتحال پر. یقینی طور پر سیاسی صورتحال جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اس میں کافی بڑی ڈیولپمنٹس بھی ہونے جا رہی ہیں, اور پیپلز پارٹی 4 تاریخ کو جو لاڑکانہ میں جلسہ ہونے جا رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو کی 40ویں برسی سے متعلق, اس موقع پر پیپلز پارٹی اپنا آئندہ کا سیاسی رائے عمل بھی اناؤنس کرے گی, اور بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اگلے ہفتے بھی. آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.